الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں ثنا حمد کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں ہیں. ہم نے پچھلے جمعے حضور کے ایک بڑے معجزے معراج شریف پر کچھ ذکر کیا، یوں سمجھیے ایک حصہ ہم نے بیان کیا، اور ابھی تک یہ بہاریں جاری و ساری ہیں معراج شریف کی. تو آج انشاءاللہ اس جمعے کو اس واقعے کو مکمل کریں گے بڑی نورانی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس واقعے کے جو معاملات ہیں، محرکات ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور خاص عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بات بھی یہ ہے کہ اہل سنہ و جماعت اگر دنیا میں معراج شریف کے واقعات کو بیان کرتی ہے، حالانکہ ہر سال ہم لوگ بھی گزشتہ یہاں جتنے سال ہوئے اور اس سے پہلے بھی ہر سال بیان کرتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کہ ہر سال جو ہے تقریباً بچے کو اگر یہ واقعہ سننا ملے تو اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے. انشاءاللہ وہ واقعہ پتہ ہوتا ہے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کس طرح کے کیا واقعات ہوئے، بہر تو پورا تو نہیں، لیکن ہر سال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور دوسرے کیوں نہیں کرتے. وجہ آدمی سوچے تھوڑی سی تمید. میرے دوستوں بزرگوں، اس پورے معراج کے واقعے میں بے شمار مفسروں نے قلم، تقریباً امام عسقلانی، امام قسطلانی، ایک اور امام معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
یہ اس پائے کے امام ہیں کہ جن کو لے کر اعلیٰ حضرت نے اور دیگر جتنے مفکر ہیں، جتنے الحمدللہ علماء کرام ہیں اور لکھنے والے ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے اقوال کو نقل کیا. اور خاص کر آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. شاید ہی یہ تخلیق کہیں آپ کو نظر آئے. 67 شعر ہیں، 67 یہ کہتے ہیں نا اردو، 67 اشعار ہیں. ہر اشعار میں تقریباً کہیں ایک تو کہیں دو حدیثیں ہیں. تو جب علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 حدیثیں خالی قصیدہ معراجیہ میں آ گئیں، تو آپ اندازہ کیجئے اگر معراج شریف کے شعروں کو خالی بیان کر دیا جائے تو 3-4 جمعے چاہیے الحمدللہ. تو یہ واقع ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اس تذکرے کے اندر، اس واقعہ معراج میں خالصتاً اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہوتی ہے. قدم قدم پر پورے واقعات میں دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ہر واقعے میں آج بھی آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ عمل کروایا. اور جو عملات ہم کرتے ہیں برکتوں کے لیے، نالین پاک کی برکت، حضرت سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت، حضور علیہ السلام کے کوئی دامن کپڑا شریف، چادر شریف، کوئی ایسی چیز ہم برکت کے لیے یوز کرتے تھے. ان کا تو اعتراض ہے نعوذ باللہ، شرک. لیکن یہ اللہ رب العالمین نے جو آج واقعہ آپ سنیں، پورا صحیح حدیث کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آج بیان، اس لیے تمہید دے رہا ہوں کہ اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ اینڈ پر جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ پورا سال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم نے عقیدہ ایسا ہی نہیں بنا لیا من گھڑت کہ کسی نے کہہ دیا کہ صرف 2 سال 3 سال یا 100 سال. نہیں، الحمدللہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ یہ معراج جو بیان ہوئی، معراج کی آپ قدم قدم کے لغات آج میں جتنی کوشش کروں گا، ٹائم تو پتہ اتنا نہیں ہوتا، میں تمیز بھی کم کر رہا ہوں اسی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں پہلی جز بھی، باقی تو میں بیان کروں گا نا واقعہ. پہلا جز کیا ہے؟ آپ نے شروع میں سنا پہلے جمعے اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ اے جبریل علیہ السلام کیا کرو؟ پورے فرشتوں کو اعلان کر دو کہ آج سب کام چھوڑ دیں، ایون میری تسبیح بھی چھوڑ دیں. یعنی معراج کی شب کیا فرمایا؟ تسبیح و تحلیل بھی چھوڑ دیں. اب اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی بڑا ذکر ہے؟ سوچئے آپ. ہر آدمی ادنا سے اولا کی طرف جاتا ہے. اگر کسی اولا بڑی نے آرڈر دے دیا تو پھر وہ ادنا کی طرف نہیں جائے گا. مثال، اگر کوئی فرض پڑھ رہا اور سنت کی طرف کے بلائے تو وہ سنت کی طرف نہیں جائے گا، پہلے فرض ادا کرے گا نا، بڑی چیز. لیکن یہاں اللہ رب العالمین اس معراج کے لیے کیا کہہ رہا؟ فرشتوں میرا ذکر بھی چھوڑو، ابھی تسبیح تحلیل سب چھوڑو، سب کے سب قطار لگا کر استقبال کے لیے تیاری کرو، کیونکہ میرا حبیب آنے والا ہے. جنتوں کو آرڈر دیا، حوروں کو آرڈر دیا، سجا دو جنت کو. یہ ساری کتابوں میں آپ نے سنا، سنتے آ رہے ہیں برس برس سے. یہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو مہمان بنایا جا رہا ہے، عرش کا دولہا بنایا جا رہا، اور کیا کیا جا رہا؟ پورے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سجانے کا حکم دے دیا، جس میں سدرہ سے لے کر اور جنتیں بھی ہیں. آگے بات آپ کی سمجھ میں، اتنا تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، ان کی بھی آتا ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی جز ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا 15ویں پارے میں بھی ہے اور 27ویں پارے نجم میں بھی ہے. آسمانوں کا ذکر نجم میں ہے تو زمین کا ذکر اقصیٰ تک جو ہے 15ویں پارے کی اسراء میں، تو کہاں انکار کوئی کر سکتا ہے. لیکن میں جو اپنا بتا رہا ہوں پوائنٹ اپنی طرف محبت کے ساتھ، یہ محبت والی بات کہ جب اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا رہا ہے تو حکم دے رہا سجا دو اور جشن مناؤ. جشن ہی ہوا نا، یہ جنت چمکا دو، اے فرشتوں قطار لگا کے استقبال کرو. تو کیا ہوا یہ؟ اب کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جشن منایا جا رہا ہے نا. جب اللہ رب العالمین آسمانوں پر مہمان بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جشن منائے تو کوئی کفر، کوئی نعوذ باللہ کوئی شرک نہیں کسی کا فتویٰ. لیکن جب حضور علیہ السلام زمین میں ولادت پائیں اور ہم جشن منائیں اللہ کی سنت کے مطابق تو ہمیں شرک کے فتوے. سمجھا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم جشن مناتے ہیں حضور کی ولادت کا کہ یہ تو وہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. تو نعمتوں کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ اپنے جو تمہیں میں نعمت دوں اس کا اظہار کرو خوشی سے، خوب. تو ہم یہ اظہار کرتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم چلتے ہیں واقعہ کی طرف. اللہ اکبر. کوشش کروں گا کہ کوئی ایک آدھ اور بھی تمید ہے، کیونکہ یہ بظاہر تو لاسٹ بیان ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی چیز اور رہ جائے کسر میں. تو اتنی تمید ہے، توجیہات اتنی میں نے
معراج کی بیان کی ہیں آپ کی پچھلی دفعہ، اور بھی جو آتی رہیں گی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنا نصیب فرمائے اور اپنے عقیدے کو اللہ مضبوط سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب واقعہ یہاں تھا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو لانا ہے مہمان بنا کر، اور جس طرح آپ نے دیکھا کس طرح ادب سکھایا. پہلی تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ادب. جس کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کا ادب نہیں وہ بدبخت ہے، وہ ایمان سے خالی ہے. یہاں فرشتوں کے سردار کو سمجھایا جا رہا ہے جبریل جب اس در پہ جا تو آواز نہیں، نوک نہیں، اٹھانا نہیں ہاتھ سے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھا جا کے تلووں پر ہونٹ رکھ دینا. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے ادب کا. سوچے تو اگر میرے تمہارے لیے تو کچھ نہ ہو، لیکن جبریل کے سردار، وہ سردار ہے جبریل، ان کا بھی ایک رسول ہے، وہ بھی رتبہ ہے جبریل علیہ السلام کا. اور جب وہ قدم رکھ لیں، اور آپ نے دیکھا یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے جمعے، اور نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. ایک محب نے محبوب کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، اب تیار ہو جائے. اب چلتے ہیں واقعے کی طرف انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی محبت کے ساتھ. اب دیکھیے حضور علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے. غسل جنت کے پانیوں سے ہوا، جنت کی نہروں سے فرشتے لائے تھے، اس پانی سے غسل دیا گیا. حضور علیہ السلام، اب اعلیٰ حضرت کی قلم امام کاشفی نے بھی لکھا اس کو تھوڑا سا بڑھا کے، لیکن انہی کو اشعار کی شکل میں دی اعلیٰ حضرت نے. امام عظیم المرتبت عاشق رسول، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول. عشق ہوتا ہے نا تو پھر ایسی بات نکلتی ہے اور ایسی حدیثیں آتی ہیں. دیکھیں حدیثیں کیا ہیں، بہت کم بیان کی لوگوں نے. حضور علیہ السلام نے غسل مبارک فرمایا، اور غسل فرما کر آپ نے اپنی زلفوں کو گھمایا. پانی تھا نا، جیسے گھمایا تو پانی کے قطرے ان زلفوں سے، وہ زلفیں کیا ہے، وہ زلفیں کیا ہے، اللہ اکبر. کے شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات کیا، سرکار کی زلفیں تو بظاہر تو بالی ہے نا، اور حشر کتنا بڑا ہے، قیامت کا منظر کتنا بڑا ہے. لیکن شاعر کا تخیل دیکھیں اس کا کہ جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، سورج قریب ہوگا، گرمی تپش، ہم مر رہے ہوں گے ایسی آگ سے کہ کچھ نہ کچھ سب کو کیا چاہیے گا کہ کوئی کپڑا آ جائے، کوئی شامیانہ آ جائے تو کوئی سکون ہو جائے. کہ جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خالد محمود کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیا اشعار کہیں میرے دوستوں، کیا فرمایا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ زلفوں سے پانی نکلا ہے نا، قطرے نکلتے ہیں، پانی نہیں نکلتا. جب آدمی بال جھڑکتا ہے تو کیا نکلتے ہیں؟ قطرے نکلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تمام قطروں کو آسمان کے ستارے بنا دیا. اب دیکھیے آگے حکم کیا دیا ہے، جبریل تینوں فرشتے تیرے ساتھ ہیں، ان کو کہو اپنے ہاتھوں میں کٹورے لے لیں، اپنے ہاتھوں میں کٹورے لے لیں، برتن جیسے آپ کہتے ہیں وہ لے لیں. بولے یا اللہ. پھر بولے جب میرا محبوب علیہ السلام غسل فرما لے نا تو اس کا پانی جب تلووں سے پاؤں سے لگ کے زمین پہ گرنے لگے، وہ کٹورے آگے رکھ کے اس میں سب سنبھالو، اس میں سب جمع کر لو. دیکھو کیا محبت والی بات، سب کو جمع کر لو. یا اللہ ٹھیک. حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا اور سارے معاملے انہوں نے کٹورے دان کیے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، وہی جو پانی چھلک رہا ہے، وہی جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے داروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے داروں نے بھر لیے تھے. اللہ اکبر. کیا تھا وہ کٹورے میں پانی بھر لیا. اب آگے کیا؟ اور جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو کٹورے تو سب نے رکھ لیے، اسرافیل نے رکھ لیے، میکائیل نے رکھ لیے، ہم نے رکھ لیے، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا اب اس کو داروغائے جنت رضوان کو دے دو. اب رضوان تک پہنچے تو رضوان نے عرض کی یا رب العالمین اب ان کا کیا کروں؟
اللہ ارشاد فرماتا ہے اب ان کٹوروں کو جنت کی حوروں کو دے دو کہ سب اپنے چہروں پر مل لیں تھوڑا تھوڑا، اور باقی تھوڑا ساری جنت کے اندر چھڑک دے تاکہ جنت میں برکت ہو جائے۔ اور جنت تو پہلے ہی برکت کی جگہ ہے۔ سوچو یار، ہم اگر تبرک استعمال کرتے ہیں، سوچو یہ عقیدہ اللہ کیا سکھا رہا ہے۔ دیکھو قدموں کا دھون، ارے بچا جو قلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ آہا، کیا کہا؟ بچا جو قدموں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہی تو پھول گلزار نور کے تھے۔ گلزار نور جنت کے لوگوں کا۔ دیکھو یہ حضور علیہ السلام سے کی اللہ رب العالمین نے یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے نا، پھر علامہ کاشفی لکھتے ہیں اور مفتی احمد یار خان صاحب بھی اس سے آگے بڑھا کر لکھتے ہیں، حضور جب تشریف لائے نا، حضور تب تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے جنت کا جوڑا پہنا اور امامہ شریف وغیرہ جیسے ہی آئے سواری کے لیے، بے اختیار ہمیں آواز آئی، فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے محبوب کا یہ حسن جمال اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب کے حسن کی کیا شان۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تشریف لائے، دولہا ہی ہیں اس وقت، اور براتی سارے 2,80,000 280,000 اینجلز فرشتے انتظار میں ہیں کہ ہم کب برات لے کر آسمان کی طرف جائیں اور براق پر بیٹھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اب جیسے براق کے قریب آئے میرے آقا علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام رک گئے، گردن نیچی کر لی۔ وہاں احساس یہ تھا کہ تھوڑے سے اداس ہو گئے حضور، اور یہ ایسا موقع بتائیے آپ کہ جس وقت عظمت بیان ہو رہی ہے، وہ سارے فرشتے ملائکہ انتظار میں ہیں اور اللہ کی طرف مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور اداس سنجیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں جانتا ہوں تم کیوں رنجیدہ ہوئے۔ بولا ہاں یا اللہ میں رنجیدہ ہوا اس لیے کہ یہ تم نے تیز رفتار براق مجھے بھیجا ہے سواری کے لیے، لیکن میری سوچ تو وہاں گئی جہاں میری امت پل صراط پہ سے گزرے گی، جو تیز دھار کی طرح تیز ہے، وہ امت میری کیسے کراس کرے گی اس پل پہ؟ ان کے پاس تو کوئی براق نہیں ہوگا، ان کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہوگی، وہ کیسے کرے گی یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا محبوب اوپر تو آ جاؤ۔ آئے ہائے، جملے دیکھیں آپ، اوپر تو آ جاؤ، جیسا تم کہو گے ویسا کر لیں گے، جیسی امت کو تم چاہو گے ویسی امت کو بخشش دے دیں گے، لیکن آ تو جاؤ۔ اور اگر تمہیں پل صراط کی فکر ہے تو سنو، ایک کنارے کے اوپر آپ کھڑے ہونا اور آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کہنا رب سلم رب سلم، تم جس کے لیے بھی رب سلیم کہو گے وہ آسانی سے پار لگ جائے گا۔ یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے سنی تو جھوم گئے، تڑپ گئے، جھومنا سمجھتے نا، جھوم ہی گئے۔ بولا یار اب عاشق رسول تو جھوم جانا چاہیے نا۔ ایک سرکار کے عشق رکھنے والے کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اب پل صراط سے جب وہ گزرے گا نا، پھر اس کو فکر نہیں ہے آقا میرے سامنے ہے۔ اور عاشق کو کبھی مایوس نہیں کرتے اللہ کے رسول اپنے پیاروں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ تو رضا وجد میں آ گئے اور کیا کہنے لگے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ آہا، شاید یہ شعر اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، میں نہیں سمجھا سکا، سچی بات تو یہ۔ پل کیسا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز دھار والا، باریک تار کی طرح۔ کوئی پل یہ نہیں ہوگا برج ہمارے طرح، اب ایک رسی پہ آپ نہیں چل سکتے، وہ پل ایسا ہے کہ پیر رکھا کٹا اور نیچے نیچے جہنم کے گڑھے میں، کوئی مہلت نہیں، اتنا تیز۔ اس پل پر جب اعلیٰ حضرت نے سنا کہ سرکار نے فرمایا میں رب سلیم کہوں گا، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے، یہ طاقت،
تو آپ فرماتے اب تو جتنا تیز ہو دھار والا ہو کچھ ہم تو وج کرتے جائیں گے، فکر نہیں ہم نہیں نیچے گر سکتے. دیکھا آپ نے جملے، یہ بات ہے کہ اب تو رضا وجد کرتے گزریے، وجد کریے، فکر نہیں ہے اب تم نہیں گر سکتے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا انشاءاللہ وہ قیامت کے دن پہنچ سرخرو ہوگا. اس لیے کہ قیامت کا منظر سارا معاملہ سجایا اسی لیے گیا ہے کہ محبوب کی شان دکھائی جانی ہے، ورنہ تو کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ کو تو معلوم علم ہے سارا، کون کیا ہے کون کیا ہے، فرشتے رجسٹر دیتے ٹک کرتے رہے، چلو جہنم چلو جنم جہان. 1 منٹ کی بات تھی، کوئی مسئلہ تھوڑی اتنی بڑی قیامت 50,000 برس کی لگانی حشر میں امتحان دینا کہ ابھی پتا ہے سرکار شفاعت کریں گے، ابھی حضور علیہ السلام اس کو بچائیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ سفر اللہ کرے آج ختم ہو جائے، بہت ہی پیارا سفر ہے نا، اس لیے اس میں نکات یہ جو ہے نا معاملات پھر بھی میں چھوڑ رہا ہوں. اب دیکھیں جیسے ہی آپ براق پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام، فرشتوں میں بڑا مرتبہ ہے نا، 5 بڑے مرتبے والے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. اسرافیل علیہ السلام نے وہ ڈور مہار پکڑ لی اونٹ کی، جیسے خادم ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام بیٹھے اور ایک دم نیچے اترے، بولا نہیں آپ یہ مہار پکڑیں گے، دیکھیں آپ کا مقام ہے، آپ فرشتوں کے سردار ہیں، آپ نہیں، آپ میرے یہاں آ جائیں برابر میں، یا میرے برابر میں بیٹھ جائیں. آپ نہ سریں. اب وہ رونے لگے. کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم کئی ہزار برس تک میں نے اللہ کی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے فرمایا اسرائیل، اے اسرافیل مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، آج ہم تجھے عطا کریں گے. اس وقت میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا کی، یا اللہ جب تو اپنے حبیب کو معراج کرائے تو مجھے بھی اس استقبالیہ کمیٹی میں رکھنا، مجھے بھی نیچے بھیجنا، تاکہ میں تیرے محبوب کی اس براق کی ڈور پکڑ کر اوپر لاؤں. یہ ہے اسرافیل علیہ السلام. دیکھیں فرشتوں کی کمال ہے نا، فرشتے ایسا تو نہیں، فرشتوں کی ابھی تو اتنی بڑی ڈیٹیل اس معراج میں، اتنے نام ہیں کہ کتنے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کر کے رکھی تھی کہ آج کے دن مجھے چھٹی دینا، 1 گھنٹے 1 دن کے لیے مجھے چھٹی دینا، سرکار آ رہے ہیں، بس میں دیدار کر کے واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا. ورنہ کسی فرشتے کو آرڈر نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑے، وہ قیامت تک وہی کرتا رہے گا. اور سرکار نے یہ بھی دیکھے ہیں منظر، اسی لیے نماز ہمیں ملی. کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی قیام میں ہے، دوسرے آسمان پہ کوئی رکوع میں ہے، تیسرے آسمان پہ کوئی سجود میں، یہ اس طرح جا کے جب گئے تو سرکار نے فرمایا کیا ادا ہے فرشتوں کی. بولے اللہ کی تحلیل و تسبیح کر رہے ہیں. تو بولے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی امت کو مل جائے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ تو کریے گا. اور اللہ نے وہ ہمیں نماز کی شکل میں عطا فرما دی. میرے دوستوں ایسا تحفہ نہیں ہے، یہ بڑا اعلیٰ تحفہ ہے. تو ہوا کیا، اب یہ سفر روانہ ہو رہا ہے. باقی چیزیں تو آپ کو میں پچھلے 2 بڑی رات کو بھی سنا چکا، پچھلے جمعے بھی سنا چکا، آپ کو تقریباً تفصیل ہے. وہ جا رہا ہے یہ سفر. آپ نے 2 رکعت مدینہ شریف جو پرانا زمانے میں یسرف تھا آپ نے وہاں ادا کی. پھر آپ نے بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ پر 2 رکعت نفل عطا کی. سنتے جا رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا آپ نے، نماز پڑھ رہے تھے، وہاں رکعت ادا کی. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کرا رہا ہے، یہ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام یؤمنون یؤفکون کی مراد یہ ہے کہ کبھی فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ اللہ نے ان کو چارٹ بنا کے دیا، پورا روٹ. دیر از اے روٹ فور دا معراج، اور آؤ کمنگ آسمان پر ایسے لانا کہ یہاں نوافل پڑھانا. جب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کی جگہ پر جا کر اور 2 رکعت نفل پڑھیں، اور ہم خالی وہاں جا کے نبی علیہ السلام کی ولادت گاہ پہ کھڑے ہوں تو شرک اور بدعت کے نعرے لگ جائیں. دیکھو آپ اندازہ کرو، یہ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں صحیح ہے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں پڑھی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک جواز دے رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور قبر میں نماز پڑھنا بقول ان کی تو نماز، یہ تو کہتے ہیں قبر مر یا مردہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ایک براق اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ اس کی رفتار اتنی ہے کہ وہ ایک نگاہ دیکھتا تو اس کا ایک قدم جہاں تک نگاہ پڑتی. مثال کے طور پر آپ آسمان کو دیکھو باہر جا کر، گراؤنڈ میں، یہاں نہیں، گراؤنڈ میں دیکھو گے آپ تو آپ کو ستارے نظر آئیں گے. آتے ہیں کہ نہیں رات کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ستارے پہلے آسمان پہ، دوسرے اور تیسرے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں بعض اوقات. اور آپ کی نگاہ جاتی ہے نا، اب آپ بتاؤ آپ کی نگاہ تیسرے آسمان تک جا رہی ہے، اور اس کا براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک جا رہا ہے، اتنی رفتار سے. اور سرکار دیکھ رہے ہیں نیچے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں نگاہ مصطفیٰ، میرے دوستوں بزرگوں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ کہو گے کہ اس کا مقصد تو براق تو بہت تیز. یاد رکھیے براق کی طاقت انبیاء کرام کی طاقت، نبوت کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، نبوت کی رفتار سے زیادہ طے نہیں ہے. اس کی واضح دلیل اس میں آ گئی کہ جب براق ابھی پہنچا ہی نہیں اقصا پہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے.
آئی بات سمجھنے؟ اپنی قبر سے نکل کے پہنچے ہوں گے نا تو براق بھی وہیں تھا، تو براق سے تیز رفتار ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام. ابھی سرکار علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے. تو نبوت، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ، تو ان کے امام المرسلین، امام الانبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کیا کرو گے؟ وہ بھی دکھا دی گئی ہے معراج کے اندر، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بڑی رات کو، کہ 9 دفعہ آئے گئے، نہ براق نہ جبریل نہ کچھ، اور اس رفتار سے آئے کہ اندازہ نہیں ہے. آئے گئے اور وہ ہزاروں برس کا فاصلہ ہے لامکان کا. تو رفتار مصطفیٰ کون جانے میرے دوستوں، جو اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے. اب دیکھیے اقصیٰ کے اندر سب تیاری ہے، اقصیٰ کے اندر سب تیاری ہے. انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انتظار کر رہے ہیں. آہا کیا دیکھیں آپ، وہ امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں یہ اول و آخر کا پھیر ہے. آئے یہ اول بھی ہیں میرے آقا اور آخر بھی ہے. نبوت میں تو آخر ہے، ولادت میں اور تخلیق میں سب سے پہلے ہے. اور اسی لیے بتایا گیا انبیاء کرام کو، دیکھو یہ معراج جو ہے نا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں، یہ معراج اقصیٰ کی بھی معراج، یہ معراج بیت الحرم شریف کی بھی معراج، یہ معراج انبیاء کرام کی بھی معراج، کہ انبیاء کرام کو امامت کی کس نے؟ سرکار علیہ السلام نے. یہ ان کے لیے معراج ہوئی، آسمان والے کے لیے معراج، جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی معراج، کہ ان کو یہاں میزبان بنا کر اور استقبال میں لے کر نیچے بھیجا گیا، سلیکٹ کیا گیا، اے جبریل تو سردار ہے ان کا، تو جا تیری سربراہی میں سرکار کو لے کر آ. تو یہ ان کی بھی معراج ہے. اور میرے دوستو بزرگ اب آگے آئیے، اب یہ بات جو بیان کر رہے ہیں امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قلم سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. واہ واہ کیا خوب انہوں نے معراج لکھا. اور یہ جو واقعہ لکھا اقصیٰ کا، یہ دیکھیں آپ، فارسی زبان میں لیکن بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا. انہوں نے دیکھا وہ معراج منظر کیا تھا اقصیٰ کا. اقصیٰ کا منظر یہ ہے کہ اس مجلس میں جو دنیا عالم میں سب سے اعلیٰ مجلس، ہماری محفلیں ہوتی ہے نا، اس سے اعلیٰ مجلس، سارے انبیاء پیچھے، میرے آقا علیہ السلام امام. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اور کیا فرماتے ہیں کہ وہاں اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں اللہ رب العزت. اس جلسے کی صدارت کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اس جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام. آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے ہاتھ پکڑ کر سرکار علیہ السلام کو آگے ایک مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس جلسے کی شمع محفل، مہمان خصوصی خاص میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. صحیح. تو کیا فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. اب چلو مختصر کرتا ہوں، خطابات کیے امتیوں، تمہارے لیے بھی ایک تحفہ. وقت دیکھتا جا رہا ہوں، بہت لمبا سفر، دیکھو میں 3 4 5 روزوں سے کر رہا ہوں اس معراج کو، پورا ہفتہ، ہر الگ الگ نکات پہ. لیکن سبحان اللہ یہ کہاں ختم ہونے والی چیز ہے. تو واہ واہ میرے آقا کا سفر ہے، اور آپ عقیدے کو ہی دیکھتے جا رہے ہو، ملاتے جا رہے ہو اپنے آپ کو کہ ہمارے عقیدے کیسے، تبرکات اللہ نے ہمیں بیان کیے کہ تبرکات کیسے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی قدر جنت کے لوگوں کو، فرشتوں کو کرائی گئی. اب دیکھیے، اب آگے تھوڑا چلتے. سب نے خطابات کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب نے وہاں خطاب کیا اس جلسے میں اقصیٰ میں. سب نے اپنا اپنا خطاب کیا، اللہ کی تعریف کی، اپنا شان بیان کی. میں کلیم اللہ، کسی نے کہا میں خلیل اللہ، میں روح اللہ، ٹھیک ہے، میں خلیفۃ اللہ، اپنی شان بیان کی. لیکن کسی نے، سنو میرے غور سے نقطہ سن لو، یہ احسان ہے میرے آقا علیہ السلام کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے اپنی امت کا ذکر نہیں کیا، اور میرے نبی نے اللہ کا خطبہ ادا کیا. الحمدللہ کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا اور مجھے ایسی امت عطا کی ہے، ایسی امت عطا کی جو کسی کو نہیں کی. کیسی امت؟ کہ وہ اول بھی ہے امت اور آخر بھی ہے. اب سوچو آپ، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، امت بھی. سرکار کا تو مان لیا نا آپ نے. اب سرکار کی امت بھی اول بھی آخر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اول اس لیے، کسی نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ آخر اس لیے کہ سب امتوں سے آخر میں میری امت تشریف لائی، اور اول اس میں کہ جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تمام امت پیچھے ہوگی، اول میری امت آگے جنت میں جائے گی.
کہ امتی کہتے کہتے پیدا ہوئے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری. اللہ اکبر. کاش کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خالی ان احسانات کا ہی بدلہ اتار دیں. اللہ اکبر. کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے گئے کہ معراج کا تحفہ بھی ہے. اب دیکھیے ایک اور بات بھی کر لوں اقصیٰ کی، آپ کی نالج میں آپ بھی اگر جائیں تو کبھی آپ کا جانا ہو اللہ فلسطین اور یروشلم بیت المقدس، تو دیکھیے گا وہاں آج بھی گواہی ہے اور کتابوں میں موجود ہے. تمام علماء نے لکھا، میں نے آپ کو حوالے دیے، علامہ اسماعیل حقی، علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمۃ الرضوان، یہ سب اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب حضور علیہ السلام سواری آسمان پہ جانے لگی نا، تو حضور علیہ السلام نے ایک بڑے پتھر پہ یہ باندھی ہوئی تھی جبریل نے سواری. حضور علیہ السلام نے قدم رکھا اور دوسرا قدم سواری پہ رکھنے والے تھے تو پتھر بھی آپ کے قدم کے ساتھ اٹھتا چلا آیا تھا. وہ اٹھتا چلا آیا. یا رسول اللہ، اوے کس سٹاپ، میں تو معراج پہ جا رہا ہوں. کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تو ساتھ لے لو. اے ہے پتھر کے دل کی تمنا، آپ جا رہے ہو، میں بھی تو اس میں مسافر بن جاؤں، میں بھی تو سفر کروں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف، صرف مجھے بلایا نا. اب اتنے میں تمام فرشتے جبریل سمیت اس پتھر کو روکا. یہ میں کیوں بات بتا رہا ہوں سنیے. روکا، وہ پتھر وہیں رک گیا معلق. آج بھی معلق ہے، جا کر دیکھو. وجہ یہ بتا رہا ہوں، آپ بھی جاؤ. آج وہ پتھر ایسا ہے زمین کے اوپر، نیور سائنس کیا کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یار یہ زمین کے بغیر ٹچ کیے اوپر کیسے، یہ گیپ اور یہ پتھر اوپر ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور اچھی مزے کی بات بتاؤں، جاؤ تو کبھی تبرک لینا. اس پتھر مبارک پر حضور علیہ السلام کے نالین قدم مبارک کے نشان اور تمام فرشتوں کے ہاتھوں کے انگلیوں کے نشان موجود ہیں. کبھی تبرک لینے جاؤ، اللہ تمہارا میرا جانا نصیب فرمائے. میرے دوستو، اب یہ سفر روانہ ہوا، آسمانوں کے اوپر روانہ دوا ہے. پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو پتا ہے پہلا آسمان آدم علیہ السلام. اب اس میں ایک نیا نقطہ بتاؤں، آپ خیر سنا ہوا ہے آپ نے کہ جب دروازہ پہلا ناک کیا، داروغے ہوتے ہیں پہلے دروازے سے لے کے آخر دروازے تک، ایسے بغیر اجازت کوئی پرندہ تک کیا کوئی پر نہیں جا سکتا آسمان پر. یاد رکھیے گا اللہ کا حکم ہے، کوئی بغیر اجازت کوئی. جب میں نے کوئی کہا نا تو آپ جملہ سمجھے میرا کوئی کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ناک کیا پہلے دروازے، جب آسمان کا داروغہ تشریف لائے اور کہا کون ہو تم؟ بولے مجھے نہیں جانتے، میں جبریل ہوں، دروازہ کھولو. بولے نہیں، دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلتا، جس کے لیے اللہ کا حکم ہے اس کے لیے کھلتا. تو کیا ہے بھائی، تو جیسے آتا تھا ویسے جا. اللہ اکبر. اس نے کہا نہیں تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا دروازے کھل گئے. بولے ہاں اللہ کا ہمیں حکم ہے، آج یہ مہمان وی آئی پی آنے والے ہیں. دیکھیں آپ، اور حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام پہلے پہ، دوسرے پہ آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے کے اوپر ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں استقبال کیا آپ کو ہارون علیہ السلام نے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے آپ کا استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں استقبال کیا. اب یہ سفر مختصر کر رہا ہوں. اب فرشتوں کی کعبے کی طرف گئے، جب وہاں پہنچے بیت المعمور پر، یہ سیدھا کعبے کے اوپر ہے بالکل یہ فرشتوں کعبہ. وہاں فرشتوں نے التجا کی، یا اللہ ہماری تو تمنا تھی کہ سب کی امامت کی، تب ہماری بھی امامت کرے نا، ہمارے بھی تو رحمت، ہمارے لیے بھی تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے بھی تو آقا ہیں. اور وہاں سرکار نے تمام فرشتوں کی امامت فرمائی. پھر جبریل کے مقام پر، جو جبریل کی رہائش گاہ ہے سدرہ، وہاں پہنچے تو آئے ہیں دیکھیں یہ تبرکات. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عرض کروں؟ بولے کہو. 2 رکعت نفل میری اس جگہ پر ادا کر دینا تو میری جگہ پر برکت ہو جائے. اللہ اکبر. سدرہ خود برکت والی جگہ، اور حضور علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو بڑی برکت والی ہو جائے گی. میرے آقا نے وہاں 2 رکعت نفل عطا فرمائی. اب جبریل رکے، سب نے دیکھا نا جبریل کا یا رسول اللہ جنت کے مشاہدہ کیا، یہ میں بتا چکا آپ کو بڑی رات کو. اب وہ آگے جا نہیں سکتے، یا اللہ آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں. آج تیرے دل کی تمنا ہو تو بول، اللہ آج میری ہر دعا قبول کرے گا. اللہ نے مجھ سے یہی فرمایا ہے، تو دعا مانگ، کوئی تیری دل میں تمنا ہو آج میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں. اب دیکھو جبریل بھی، دیکھو جبریل بھی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوں گے. اندازہ کیا آپ نے کس بات سے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہی پل صراط،
اتنا خطرناک ہے، میں جانتا ہوں کوئی بندہ اس کو کراس نہیں کر سکتا. وہ پیر رکھے گا کٹے گا اور نیچے، پیر رکھے گا اور کٹے گا نیچے، ماں سوائے اس کے جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ قدرتی طور پر اللہ کی رحمت سے کراس کرے گا. ادروائز، اور میں سمجھتا ہوں آپ کی امت میں 90%، 99%، 99.999% حسن ظن ہے کہ اچھے ہوں. 99.999% بخدا 1% اب ایسے میں آدھا پرسنٹ چلو چل جائے گا، لیکن میں تو چاہتا ہوں 100% ہی ہونا. میرے آقا کی امت ہے. جب جبریل یہ تمنا کریں تو جبریل نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اللہ سے یہ میری اجازت دلوا دیں کہ جب میرے 600 پر ہے نا، میں اپنے پر اس پل پہ بچھا دوں لائک برج، اور ساری امت آپ کی گزر جائے آرام سے. ارے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی محبت کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، ہم تو آپ کا احسان مانتے، ہمیں تو اور کسی کا احسان بظاہر نہیں لینا. جبریل اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. کیا کام کریں؟ کیا کام کریں کہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ہم پل سے گزرے نا تو ایک شاعر کا تخیل ہوتا نا کہ آس پاس لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. حالانکہ جبریل نے تو چاہا کہ امت گزرے گی، بے شک جبریل کے فرمان واہ واہ، جبریل کی دعا امت کے لیے قربان جائیے، لیکن اپنا تخیل اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم چپ چاپ ایسے گزریں گے ان کو پتہ نہ چلے پر والوں کو کہ ہم گزر گئے. کیا فرمایا کہ پل سے گزارو یا رسول اللہ، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، اب یہ سفر آسمانوں پر، لامکانوں پر، آخر کے اندر ایک تمہید 2 منٹ کی، پھر یہ قصہ یہیں آج ہم اختتام کریں گے، کیونکہ پھر اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تو کرتے رہیں گے جتنا ہو سکا ہم نے بیان کیا. میرے دوستو، تمہید یہ ہے کہ یہ معراج شریف میں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تنقید کرنے والے جو گھوڑے کھولتے ہیں اپنے دماغ کے، وہ کہتے ہیں یار اتنے سے وقت میں یہ سب کیسے ہو گیا. حالانکہ اس کی تمہید بہت بڑی، آدھے گھنٹے 15 منٹ کی اگر کرنا چاہوں ایک جملوں میں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کائنات کی جان ہے. یہ ہماری کائنات ہے نا دنیا کی، یہ اس کی جان ہے. وقت کیوں تھم گیا، وقت کیوں رک گیا، سب چیز سٹاپ کیوں ہو گئی؟ ایوری تھنگ از جسٹ لائک، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، سلیپٹ ہو گئی. کوئی چیز ہل نہیں سکی، کوئی چیز چل نہیں سکی، وقت منجمد ہو گیا، بالکل جام ہو گیا. اور حضور علیہ السلام چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. تو کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کائنات کی جان ہے، اسی لیے زمین پر ہے. اور زمین پر ہے تو اللہ کو یہ زمین اور یہ مخلوق پسند ہے. جب یہ کائنات کی جان، سننا، جب کائنات کی جان، مفسرین فرماتے ہیں جب یہاں سے نکل کر آسمانوں میں چلی گئی تو اب کائنات تو اللہ کے لیے بیکار ہے. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. یہ ہے ایک حکمت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب دیکھیے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. 1 منٹ اس آیت کی تفسیر میں مجھے شروع میں کرنی تھی، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے وقت پہ آتے ہو، آپ اپنے وقت میں کعبہ، آپ کو کتنے حوالے دے دو، کتنی محبت والی باتیں کر دو، کتنی حدیثیں سنا دو، قرآن کی آیتیں سنا دو، لیکن بابا ہمارا ٹائم تو پکا ہی ہے، ہم تو اسی ٹائم پہ پہنچیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پھر میں یوں دعا نہ مانگوں گے، پھر جنت کے دن آپ جاؤ تو سب سے آخر میں تمہارا بولے یار یہ لیٹ والا تو اس کو لیٹ ہی آنے دو، پھر پتہ نہیں کیا ہو. اللہ کرے ایسے نہ ہو، اللہ آپ کو سب سے پہلے جنت میں لے جائے، بلکہ ہم سے پہلے آپ داخل ہو جائے یار انشاءاللہ عز و جل، ہماری تمنا ہے. اب دیکھیے فکان قاب قوسین ادنی ثم دنا فتدلی. یہ آسمانوں پر کیا بات ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اس کی ڈیٹیل میں علماء نہیں گئے، بس یہ ضرور سرکار نے فرمایا کہ جو مجھے کچھ دیا، اتنا دیا اللہ نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ جانے، اس کا رسول جانے. اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، پھر نمازوں کا تحفہ ملا. لیکن یہاں فکان قاب قوسین، اس کے اوپر مفسرین نے حاشیہ لکھا کہ فکان قاب قوسین، قوسین کہتے ہیں تیر چلانے کی کمان کو، جو تیر چلاتے ہیں نا وہ کمان لائک یو ٹرن، یو ہوتی ہے، ایسے ایسے ہی ہوتی ہے نا کمان، پھر تیر چلتا ہے ایسے. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاب قوسین اللہ نے کیوں استعمال کیا جملہ قوسین، یعنی یہ تیر چلانے والی قوسین کی یہاں جب جملہ استعمال ہوا، کیونکہ عربوں کے زمانے کے اندر جب جنگ ہوتی تھی ان کی آپس میں، وہ صلح ہوتی تھی نا جنگ کے بعد،
تو وہ کمان کی مثال بن جاتے تھے. کمان کیسی؟ ایسے، پھر آپس میں ایسے گلے لگ کے جڑ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اور ایک معاہدہ کرتے تھے دونوں کو. کہتے تھے دیکھ اب ہماری دوستی ہو گئی، ہمارا معاہدہ ہوگا. یہ عربوں کے قبیلے، تیرا دوست میرا دوست، یعنی ہمارا دوست تمہارا دوست ہمارا دوست، قبیلے والے کہتے. اب تمہارا دشمن ہمارا دشمن. تو مفسرین کیا کرتے ہیں اس کی شرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب کعبہ قوسین کے انداز میں، اے محبوب جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. کہ شب معراج یہ حق نے کہا محبوب سے اپنے، کیا تمہارا جو نہیں ہے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. سب کہہ دو نا، تمہارا جو نہیں ہے وہ ہمارا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت معراج سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.